کہ اس طرف نہیں آئے کہ اگر ہم نے قرآن مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ یا کسی قرآن پہنچانے والے کے کہنے پہ تو ہمیں اتنا چندہ دینا پڑے گا، اجر دینا پڑے گا، ہم کیوں اس طرف آئیں؟ وجہ کیا ہے؟ اگلی بات، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یہ ہے قرآن. کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر آئی ہے؟ کوئی وحی آئی ہے جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے؟ غیب کوئی وحی آئی ہے کہیں سے، کوئی اطلاع آئی ہے غیب کی جو لوگوں کو نہیں پتا، انہوں نے اس کو کیا کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب ہوتا ہے اس کو لکھنا پڑتا ہے. یہ ہے والکتاب مسطور. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا نا الذین یؤمنون بالغیب. قرآن جب آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو غیب تھا جب تک آپ نے آگے آپ کو پہنچایا نہیں. اب بات سمجھ رہے؟ غیب کیا ہے؟ اللہ پاک جب فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، جب آیا ابھی قلب مبارک تک تو غیب تھا، اللہ اس وقت بھی جان رہا تھا کہ میں نے کیا بھیجا. والشہادہ، اور جب یہ اظہار ہو گیا اس کا تو بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ عالم ہے ہر چیز کا. دنیا کی ہر چیز غیب سے آتی ہے اور یہاں آ کے کیا منظر شعور پہ آ جاتی ہے. آم کی گٹھلی، وہ جو آپ کے سامنے آپ ایک بیج لگاتے ہیں آم کی گٹھلی کا، وہ تنے سے ہو کے آتی ہے، وہ شاخوں سے گزرتی ہوئی آتی ہے اور ہر شاخ پہ اپنا اپنا ظہور کرتی ہے. تو وہ جب آ رہی ہوتی ہے وہ تنوں کے اندر سے، جب آپ کو علم نہیں ہوتا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں، میں جانتا ہوں. وہ شہادہ، اور جب وہ بار اپنے آپ کو ظہور کرتی ہے تو بھی میں جانتا ہوں. دنیا کی ہر چیز ایسے، ہر چیز ایک غیب سے سفر کرتی ہے اور آپ کے سامنے ایک چیز اچانک آ سکتی ہے لیکن اس کا سفر غیب سے شروع ہو چکا ہوتا ہے. جو موت آپ کو آنی ہے، جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ آگے جا کے اس گاڑی یہ اب اس کا موت کا سفر شروع ہو گیا، آگے ایکسیڈنٹ میں اس کا مرنا ہے. وہ ظہور ہے اس کا غیب، اللہ پاک کے علم میں ہے کہ آگے یہ سارا، اگر آپ اس پر بڑی لمبی چوڑی بات ہے، یہ ایک بڑا فلسفے کی بات ہے کہ غیب سے بات شروع ہوتی ہے. انسان کی جو پانی جو ٹپکاتا ہے اپنی بیوی کے اندر، وہ ایک گرم کام آتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ کون سا ہے جس نے، وہ غیب ہے. شہادت جا کے بعد میں آتی ہے، ظہور بعد میں ہوتا ہے. تو یہ قرآن بھی غیب ہے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک تھا. جیسے ہی آپ نے آگے بیان کر دیا، چاہے اسی لمحے بیان کر دیا، اس لمحے سے پہلے غیب تھا. اس لیے رسول اکرم کے بارے میں کہا گیا وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ غیب ہے لیکن یہ اس کو روک کے رکھنے والا نہیں ہے، یہ آگے آپ کو پہنچانے والا ہے. بلغ ما انزل الیک، کہ جو تمہارے پر نازل ہوا وہ آگے پہنچاؤ. جب تک بلغ نہیں ہوا غیب تھا. تو فرمایا کہ کیا غیب ہے جو لکھ لیا جاتا ہے؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو رسول اکرم پر جو غیب آیا وہ بھی لکھ لیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، اور اسی لیے یہ کتاب مستور ہے. یعنی وہ تو لکھ لیں، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ غیب ایسا ہے جو تم نے لکھ لیا ہے؟ اور ہم کہیں کہ جی اس زمانے میں نہ کاغذ تھا اور نہ قلم تھا. یہ لکھنے کی بات تھی تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ میں لکھ لیا. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کوئی کاغذ نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا. ایک طرف ہمیں انہی روایات میں دکھایا جاتا ہے جی بدر کے قیدیوں کے حوالے سے ان سے کہا گیا کہ وہ لکھنا پڑنا، 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. وہ مکے کے لوگ ان کو کہتے ہیں وہ ان پڑھ امی، اور انہی کے ذمہ لگایا جا رہا ہے ان پڑھ کہ مدینے والوں کو بچوں کو پڑھاؤ. سوچے تو سبحان کا کیا مطلب ہوا کہ جو کچھ کوشش آپ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ تک کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری کس کے لیے کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. میری تمام تگدو، میری تمام کوشش، میری تمام جدوجہد کا مقصد اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. وہ اکیلی ذات ہے، اکیلا مما ہے، میں ہوں اور وہ ہے. یہ ہے صراط مستقیم فرام اے ٹو بی، سیدھا ساتھ، درمیان میں کوئی اور چوکی نہیں ہے.
A to B فرام اللہ ٹو بندہ، اے اللہ ہے اور بندہ ہے، درمیان میں اور کوئی شریک نہیں ہے، کسی اور کو میں نہیں ڈال رہا، تو وہاں میں کہتا ہوں کہ تو پاک ہے تمام طرح کے شرک سے۔ اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون۔ آپ پوری تقریر اس کے ساتھ ڈال دیں کہ جن کو بھی وہ ساتھ شریک کر رہے ہیں، مشکل کشا اللہ کو مانتے ہیں، انکار نہیں ہے، شریک کر رہے ہیں اور کو مدد کرنے والا، غوث مدد کرنے والا، مانتے ہیں اللہ مدد کرنے والا ہے، ساتھ اور کو شریک کر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، جو ساتھ شریک ہو رہے ہیں بندوں میں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ سبحان اللہ ان صلاتی و نسکی جو ہے آگے بعد میں آخر میں پہنچ جاؤں، میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ آگے سبحان اللہ عما یشرکون من یروا کسفا من السماء ساقطا یقول سحاب مرکوم۔ ان کے اپنے عقل کا معاملہ تو یہ ہے، اب انسانی عقل پہ بات آ رہی ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میں عقل میں سب سمجھتا ہوں، میں معاملات سمجھتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر یہ دیکھیں آسمانوں کا کوئی ٹکڑا تیرتا ہوا زمین پہ گرنے والا، ابھی آسمان پہ ہی ہو، تو یہ نیچے سے ان کی عقل کا پہنچ کتنی ہے، ان کی عقل کی ریچ کتنی ہے، کتنی پہنچ ہے؟ یہ کیا کہیں گے؟ یقول سحاب مرکوم، یہ کہیں گے یہ تو گیا تو گہرا بادل آ گیا۔ اتنی انسان کی عقل ہے، اس سے زیادہ کیا پہنچ سکتا ہے؟ انسان کے اللہ تعالیٰ نے عقل کی وہ پہنچ بتائی۔ ہزار ہم چھوڑے ان کو ان کے حال پہ، یہ نہیں مانیں گے۔ جن کے اوپر عقل کا خمار چھا جاتا ہے وہ ذرا بات آسانی سے نہیں مانتے، یہ عقل کا خمار بڑی غلط چیز ہے۔ ہزار ہم حتی یلاقو یوم الذی فیہ یسعقون، اب یہاں تک کہ یہ آئیں گے، ملیں گے، اس دن ملاقات ہوگی، فیہ یسعقون، یہاں ان کو جھٹکے لگیں گے، سائقہ بجلی کو کہتے ہیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم، یہ وہ دن ہے جہاں ان کی اپنی عقل کے تار و پود ان کے کام نہیں آئیں گے۔ قید کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان اپنی عقل دوڑا کے اپنا تانا مانا بنتا ہے۔ ولا ہم ینصرون، نہ ان کی کوئی کہیں سے مدد ہوگی، نہ ان کی اپنی عقل وہاں کام آئے گی، نہ ان کی کہیں سے کوئی مدد ہوگی۔ وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے اس قیامت کے عذاب کے علاوہ، یعنی قیامت کا آنا عذاب خود ایک عذاب ہے، تو ہاں یہ قیامت کے آنے کی بات آئی، اتنا عذاب عربے کا لواقع، اسی کو بات کو آگے یہاں جہاں سے بات شروع کی وہیں آگے سمیٹا جا رہا ہے۔ اس عذاب کے علاوہ بھی اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دون کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ، من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے علاوہ نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ ولا، اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کلیئر کیا ہے، ولا تجعلوا مع اللہ الہا، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بااختیار سمجھ کے مت پکارو، تو یہ ہے دور۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ اکثر لوگ ان کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم ہو جاؤ، وَاصْبِرْ، ثابت قدم ہو جاؤ اپنے رب کے حکم پہ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، تمہارا تمام کام، تمہاری تمام محنت یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں میں نے کہا ہے کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے۔ انسان کی ثابت قدمی، رسول اکرم سے کہا گیا تم ثابت قدم رہو، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم گنتی کے چکر میں نہیں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کی محنت کیا ہے۔ کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔
اسی کا نام تقویٰ ہے. پہننا کا بآیوننا بس سب کہتے ہم سے ربے کا ہینا تقوم. تسبیح اور حمد بیان کرو رب کی جب کہ تم کھڑے ہوتے ہو. اب یہاں بات تقوما اس کو معذوف کر دیا گیا. یہ پورا فکرہ نہیں ہے عربی لحاظ سے. ہین تقوم الصلاۃ جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو. ومن اللیل فسبحہ اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کرو. وادبار النجوم اور نجوم کے جھک جانے کے بعد یعنی فجر کے وقت جب ستارے جا رہے ہوں غروب ہو رہے ہوں تو اس وقت بھی فجر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرو. وما علینا صحیح ہے.